بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس حتی صاروا تطہیرا لعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ابو جعفر علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ قد عوض الحسین عن قتله ان جعل الامامة في ذريته واجابة الدعاء عند قبره والشفاء في قربته ولا تمد ايام ظاهريه راجعا ولا جائعا من عمره صلوات علیہ تھوڑا تو آگے بڑھیے تاکہ ان کو بیچاروں کو پریشانی آگے آ جائیے بہت جگہ ہے تھوڑا تھوڑا کر دیں کافی جگہ ہے اس کا معلم صلوات محمد علیہ یہ مجلس سالانہ مجلس ہے بیرج پوری میں برج بہار میں کافی عرصے سے یہ مجلس منعقد ہو رہی تھی لیکن اس کے بعد ماشاءاللہ آج یہاں پہ منعقد ہو رہی ہے کوثر بھائی اور مہربان بھائی کی طرف سے اور ان کے خانوادے کی طرف سے اللہ ان کو شاد و آباد رکھے اور جو بھی آل محمد کے کام آتے ہیں اللہ ان کو شاد و آباد رکھے مجھے صرف چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے پورے محرم کے دنوں میں یہ اس علاقے میں پہلی مجلس ہے ہمارے اور آپ کے 5ویں امام اور 6ٹھے امام یہ حدیث یاد کر کے جائیں جتنا بھی جوان میرا بیٹھا ہے اور جوان مجمع یہاں پہ ہے ان سے گزارش ہے یہ حدیث یاد کر کے جائیں چاہے آپ پوری مجلس نہ سنیے مگر یہ حدیث آپ یاد کر کے جائیے تو یہ پورا اشرا ہے پوری مجلس ہے بلکہ پوری زندگی کے لیے آپ کی کافی ہے کہ ہمارے 2 اماموں نے یہ حدیث ارشاد فرمائی فرماتے ہیں اللہ نے 4 امتیاز ہمارے دادا حسین ابن علی کو ایسے عنایت فرمائے کہ جو نہ کسی نبی کو ملے نہ کسی رسول کو ملے نہ کسی ولی کو ملے نہ کسی مومن کو ملے نہ کسی مسلمان کو ملے نہ کسی انسان کو ملے 4 چیزیں ہیں 4 چیزیں اور بیان کرنے والے ہیں 2 امام اور کتاب کا نام ہے انگریزی میں سرچ کر لیجئے آپ ابھی مجلس کے بعد نکلنا تو اسے سرچ کر لینا کامل الزیارات سب سے ہمارے مذہب کی زیارتوں پہ لکھی جانے والی سب سے عظیم کتاب کامل الزیارات جس کے بارے میں آیت اللہ خوئی نے فرمایا کہ جو روایت اس کتاب میں آ جائے اب اس پہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے یعنی یہ معتبر ہے تو اس میں ہمارے 2 اماموں نے ارشاد فرمایا
4 چیزیں حسین کو اللہ نے وہ عنایت فرمائی جو دنیا میں کسی کو ملی ہی نہیں ہے، نہ کسی نبی کو، نہ رسول کو، نہ ولی کو، نہ کسی بشر کو۔ پہلی ہی چیز وہ ہے کہ جس کو سننے کے بعد آپ قیامت تک بھی اماموں کو داد دیں گے تو آپ کی داد ان کا حق ادا کرنے والی نہیں ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے کون سی چیز ہے جو پیش نہیں کی، اور یزید کے پاس کون سی ایسی چیز نہیں ہے جو موجود نہیں تھی؟ طاقت، میڈیا، دولت، ثروت، فوج، قبیلہ، سپاہی، گھوڑے، تیر، تبر، نیزے، فوجیں، بڑے بڑے سپاہی، وہ سارے ہیں یزید کے پاس، اور اس کے 14 بیٹے بھی تھے۔ نسل کے لحاظ سے اس کے 14 بیٹے بھی تھے، مگر ادھر امام حسین علیہ السلام کے بعد بھوک ہے، پیاس ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، ساتھیوں کی قلت ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی پروپرٹی نہیں ہے۔ ادھر امام فرماتے ہیں اس کے باوجود اللہ نے 4 چیزیں ہمارے جد حسین کو وہ دی ہیں جو دنیا میں کسی کو ملی نہیں ہے۔ پہلی چیز، ان جعل الامامۃ فی ذریتہ، اللہ نے حسین کی پوری نسل کو امام بنایا۔ ابھی سمجھئے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے حسین کی امامت کو کس کی نسل میں رکھا؟ زور سے بولیے، امام حسین۔ اللہ نے امامت کو حسین کی نسل میں رکھا، یعنی کیا مطلب؟ اب وہ جو آخر تک بیٹھے ہوئے ہیں، آخر تک جوان، ذرا وہ متوجہ ہو جائے۔ پہلے ہی مرحلے میں ایک جملہ دے رہا چاہ رہا ہوں آپ کو میں ہدیے کے طور پر، یعنی امامت کو حسین کی نسل میں رکھا، یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اے حسین، قربانی دینے کے بعد، پریشانیاں اٹھانے کے بعد تو نے میرے دین پہ جان قربان کر دی، اس کے بدلے میں نے تجھے یہ عوض عنایت فرمایا کہ کائنات میں ہر انسان کی نسل ختم ہو جائے گی مگر تیری نسل کا بھی۔ اب آپ یہ بتائیے، آج پردہ غیب میں حسین کا بیٹا ہے یا نہیں؟ یزید کا بتاؤ کون سا ہے؟ آیا چلیے پھر اور میں کھول کے کہتا ہوں۔ ابن کثیر، اگر میرا سنی بھائی کوئی بیٹھا ہو تو وہ حوالہ لکھ سکتا ہے۔ ابن کثیر بہت بڑا مورخ ہے اہل سنت کا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یزید کے 14 بیٹے تھے جو کربلا نہیں آئے تھے، عیش میں تھے، آرام میں تھے، شام میں تھے، ہر طرح کی کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، ہر طرح کا آرام، ہر طرح کا عیش، ہر طرح کی دولت۔ یزید نے آنے بھی نہیں دیا اپنی اولاد کو، کسی ایسے علمدار کا ڈر تھا، کسی ایک علمدار کا ڈر تھا کہ جو 14 بیٹے نہیں آنے دیے، حسین کے 3 بیٹے تھے، تینوں کو حسین کربلا میں لے کے آئے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا جس کے بیٹے جنگ میں نہیں آئے اس کی نسل قیامت تک چلتی، اور جس کے بیٹے جنگ میں آئے تھے اس کے بیٹے قتل ہو جاتے۔ حسین کے 3 بیٹوں میں سے 2 بیٹے قتل بھی ہو گئے مگر ایک بیٹا بچا، اس کی 4 نسلیں آج تک چل رہی ہیں۔ اگر سمجھ جاتے تو معراج ہو جاتی ہے آپ کو۔ اس کی 4 نسلیں چل رہی ہیں، باقری اسی کی اولاد،
عابدی اسی کی اولاد، حسینی اسی کی اولاد، زیدی اسی کی اولاد، 4 نسلیں چلا کے اللہ نے بچا دیا۔ جو حق پہ قربان ہو جائے اسے ہم کتنے نہیں دیتے۔ صلوات بھیجو۔ اور اسی لیے ایک شہید نے کہا تھا، میں نام نہیں لیتا، ایک شہید نے کہا تھا کہ اگر ہم مٹنے والے ہوتے تو عاشور کے دن مٹ جاتے، لیکن اگر اس دن نہ مٹ سکے قیامت تک مٹنے والے نہیں۔ پہلی صورت یعنی اللہ نے حسین کی نسل میں کائے کو رکھا؟ امام علی۔ یہ پہلا شرف ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ دوسری چیز آئیے، اس کو چھوڑتا ہوں میں چونکہ 4 چیزیں مکمل کر کے مجلس تمام کرنی ہے۔ دوسری چیز وَإِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ قَبْرِ، پیسے لے کے جائیے، انشاءاللہ اس مجلس کی برکت سے اللہ سب کو کربلا پہنچا دے، اور تب یہ مجلس میری یاد آئے گی آپ کو۔ اللہ نے حسین کی نسل میں امامت کو رکھا ہے۔ دوسری چیز اجابت الدعاء عند قبر، کعبے کے پاس چلے جائیے، کوئی گارنٹی نہیں ہے دعا قبول ہو۔ کسی نبی کی قبر پہ چلے جائیے، کوئی گارنٹی نہیں ہے دعا قبول ہو۔ مجلس میں مسجد میں چلے جائیے، گارنٹی نہیں ہے، ہو سکتا ہے دعا قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے دعا قبول نہ ہو، مگر امام فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے جد کو یہ امتیاز دیا ہے کہ جب بھی تیری قبر کے پاس کوئی انسان دعا کرے گا اللہ اس دعا کو کبھی رد، ممکن نہیں ہے کہ حسین کی قبر کے پاس کوئی دعا کرے اور اللہ اسے رد کر دے۔ دیکھیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ ایسا بندہ تلاش کر کے دکھا دیجئے کہ میں نے حسین کی قبر پہ مانگا اور مجھ کو نہ ملا۔ بلکہ ایک شیعہ نے 40 پہ دعویٰ کیا ایک انگریز کے سامنے کہ کائنات، ابھی تو آپ آئے ہیں 40 سے، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو 40 کے دن نہ ملتی ہو۔ اس انگریز نے کہا بالکل غلط، کہا نہیں جو بھی مانگو گا، بالکل جو مانگو گے ملے گا۔ اس دروازے کی خاصیت یہ ہے کہ جو بھی اس دروازے میں مانگو گے اس دروازے پر ممکن نہیں ہے۔ اس نے چاروں طرف دیکھا انگریز نے کہ پیزے کی دکان نظر نہیں آ رہی ہے، پیزا نظر، کوئی دکان بھی قریب نہیں ہے روزوں کے۔ اس نے اس وقت دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا لا مجھے پیزا، لا مجھے پیزا دے۔ اس مومن نے بڑے اعتبار سے کہا مل جائے گا۔ ابھی یہ کہا ہی تھا کہ ایک آدمی پیزا لے کے سامنے آ گیا، بالکل گرم گرم پیزا سامنے آئی اس انگریز کے۔ جیسے ہی اس نے یہ دیکھا، چاروں طرف دیکھا، دکان تو کوئی قریب نہیں ہے، اتنا گرم پیزا جیسے ابھی نکلا ہو۔ اب جو اس نے دیکھا پھر سامنے دیکھا تو دیکھا جو دے کے گیا تھا وہ بھی غائب ہو گیا، وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس مومن نے کہا بھائی حکمرانی معصوموں کی ہے، صلوات بھیجو محمد۔ ممکن آپ 40 پہ جا کے دیکھیں، اللہ 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 اللہ، اس مجلس کی برکت سے ہر شیعہ جائے گا اور یہ منظر دیکھ کے، یہ منظر ضروری ہے دیکھنے، محشر یاد آتا ہے آدمی کے پاس۔ تو اجابت الدعاء عند قبر، اور تیسری چیز والشفاعہ فی تربت۔ اب اس پہ تو جتنی بھی داد دو گے اتنی کم ہے۔ ابھی شعر پڑھانا ان دونوں نے، والشفاعہ فی تربت،
اللہ نے تیری تربت میں شفا کو رکھا، یعنی جس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہ ہو اس کا علاج اس مٹی میں موجود ہے۔ اسی لیے اس خاک کا نام کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیے۔ خاک شفا، اس کو کہتے ہیں خاک شفا۔ اب یہ خاک شفا کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ دیکھیے اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہو، میری بات کا برا نہ مانے، اللہ اگر ہاتھ میں شفا نہ دے تو چاہے تیرے پاس جتنی بڑی ڈگریاں ہوں کچھ ملنے والا نہیں۔ جناب موسیٰ پیٹ میں درد ہو گیا، جناب موسیٰ کے آواز دی پروردگار میرے پیٹ میں درد ہے کیا کروں؟ کہا فلاں پہاڑ پہ جاؤ، ایک جڑی بوٹی اگی ہے آج کل، اس کو پانی میں گرم کر کے پی لو۔ جناب موسیٰ گئے، اس گھاس کو گرم کیا، گرم کر کے پی لیا، پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا۔ 1 مہینے کے بعد پھر درد ہوا، اب انہوں نے اللہ سے دعا نہیں کی، اب یہ ڈائریکٹ پہاڑ پہ پہنچے۔ میں نے تو اشارہ کر دیا، جو سمجھ رہا ہے سمجھ گئے، سمجھ جو اللہ اور نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ جائے وہ قلبی مردہ تھا۔ چلے گئے، اب وہ گھاس لیا اور لینے کے بعد اس کو پانی میں گرم کیا، نہ آج درد جائے نہ کل درد جائے، پیٹ کا درد کم نہ ہوا۔ پروردگار یہ کیا ہو گیا؟ 1 مہینہ پہلے اسی گھاس کو گرم پانی میں پیا تھا، پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا تھا، آج میں نے کئی مرتبہ پی لیا، پیٹ کا درد ٹھیک۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ کیا سمجھتے ہو کہ شفا اس گھاس میں ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ اب میں ایک جملہ دے رہا ہوں، وہ جو 2-2.5 مہینے سے مجلس سے سن رہے ہیں، اگر نبی بھی ڈائریکٹ کسی شے تک جائے گا تو اس کو بھی شفا ملنے والی نہیں ہے۔ تو جو آدمی بغیر آل محمد کے وسیلے کے خدا تک پہنچے اس کو خدا ملنے والا نہیں۔ ابھی آگے چلیے، خاک شفا، اسی لیے حکم شریعت ہے کہ حنکوا اولادکم بتربۃ الحسین، اپنے بچوں کا تالو اٹھاؤ خاک شفا سے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں پہلی آواز جائے اذان، ایک کان میں اذان، ایک میں اقامت۔ اب فرض کرو اگر مولوی کو ٹیلی فون نہ ملا تو کیا کرو گے؟ ہمارے یہاں ہر جوان کو کم سے کم اذان تو یاد ہونی ہی چاہیے، مولوی کا انتظار نہیں کرنا کہ مولانا حضرات 3 دن بعد آئیں گے بچے کے کان میں اذان کہیں گے، نہیں۔ اسلام کہتا ہے پہلی آواز جو جائے، اگر ہاسپٹل میں بھی ہو تو وہیں اذان دے دو۔ ارے جب تم اذان دینے لگو گے تو غیروں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کچھ ہے۔ بھائی کرو تو صحیح پہلے۔ تو اذان میرے جوانوں، میری قوم کے جوانوں جتنے بھی ہو، واجب، اسلام نے واجب نہیں کیا، میں واجب کر رہا ہوں، واجب ہے آپ کے اوپر کہ آپ اذان سیکھیں۔ میں نے ایک جگہ نماز پڑھائی اور میں نے سوچا کہ ماشاءاللہ جوانوں کو اذان سکھا دوں گا، تو میں نے کہا میں کل کسی کا بھی نمبر لگا سکتا ہوں۔ اب میں سمجھ رہا تھا مجمع زیادہ ہوگا، اس دن آئے 5-6 آدمی۔ میں نے کہا بھائی آج تو بارش بھی نہیں ہے، اتنا مجمع کم کیوں ہے؟ کہا مولانا تم نے اولے جو برسا دی ہیں۔ پہلے ہی آپ نے کہا دیا کسی کا بھی نمبر لگ سکتا ہے، سارے جوان خود ہی بھاگ گئے۔ تو بھاگیے نہیں، تمہاری آواز سے تمہارا بچہ زیادہ مانوس ہے۔
اپنی آواز میں اذان کہو، ہاسپٹل میں ہو کہیں بھی ہو، سب کو اذان ضرور سیکھیے۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اذان سیکھیے، اس لیے کہ ماتم حسین کے غم کا اظہار ہے اور اذان حسین کی جیت کا اعلان ہے۔ اذان کا احترام فرمائیں، ہر آدمی اذان، اور جب چننا آ گیا تو کہہ دوں، چاہے آپ کا کتنا بھی بڑا جلوس ہو، چاہے جتنا بڑا عالم بیٹھا ہو، چاہے جتنا بڑا ذاکر بیٹھا ہو، چاہے کوئی شاعر کائنات کا سب سے بڑا شاعر ہو، لیکن اگر اذان ہو جائے تو رک جاؤ، ان ذاکروں کے چکر میں نہ ہو، خدا کی قسم ان مولویوں کے چکر میں نہ ہو۔ یہ تو اپنے نقطہ چلانے کے لیے آپ کو کہیں بھی کھٹی میں ڈال سکتے ہیں، بخالی ان کو آپ داد دے دو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج کا تو الٹے سیدھے بیان آنے لگے ممبر ہوتا ہے، ارے کیا ضرورت ہے، کیوں ضرورت نہیں ہے؟ ایک تو ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا کم وقتوں نے، انہی کی تو ہو رہی ہے، ابھی ہماری تو ہوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا جاہل ہے وہ ذاکر جو اذان کو ان کی بتائے، وہ اذان ان کی نہیں ہے۔ سب سے بڑا جاہل ہے جو اپنی میراث کسی دوسرے کو دے دے۔ کون کہتا ہے اذان ان مسلمانوں کی ہے؟ اذان اس کی ہے جس نے اذان کو بچایا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے اذان ان کی ہے کیا؟ اچھا وہ جو دربار یزید میں ہوئی تھی وہ شیعوں والی ہوئی تھی؟ کیوں جی کون سی ہوئی تھی؟ اس میں تو علی ولی اللہ نہیں تھا نا، تو پھر امام سجاد کیوں رکے؟ کیوں رکے؟ اب یہ بعض ذاکرین ہیں جو بیچارے الٹے سیدھے اپنی تعویل پہ لگے ہوئے ہیں، وہ تو یوں تھا، کچھ بھی نہیں تھا بھائی، ادھر اذان ہوئی، ادھر امام نے خطبہ روک دیا۔ اگر چاہتے، اچھا خطبہ بھی کیا تھا؟ کوئی خمس کے مسائل نہیں تھے، کوئی زکوٰۃ کے مسائل نہیں تھے، کوئی حج کے مسائل نہیں تھے، کوئی ماں باپ کے مسائل نہیں تھے، کوئی پڑوسیوں کا حق بیان نہیں کر رہے تھے، خطبہ بھی تھا فضائل علی کا۔ بتائیے آپ خطبہ کون سا تھا؟ پڑھ لیجیے آج کتابوں میں، وہ خطبہ کون سا تھا؟ وہ خطبے میں تھے ٹوٹل فضائل علی۔ اچھا ہم اور آپ تو فضائل علی میں ادھر ادھر کی کر سکتے ہیں، لیکن علی کی زبان پر علی کے فضائل ہو، ارے میں نے تو بڑا لفظ احتیاط سے کہا بھائی، علی کی زبان پر علی کے فضائل ہو، پہلے علی کے فضائل چوتھا علی بیان کرے۔ اور فضائل کا خطبہ اور فضائل کے خطبے میں ایمانداری سے بتائی، اگر کوئی اور میری جگہ کل آ جائے اور وہ میرے خلاف پڑھے تو اسے واہ نہ کر دینا۔ ہاں آج کل یہ بھی چل رہا، ابھی میں کہہ رہا ہوں کچھ بات، ابھی وہ آ جائے گا کل کوئی کہنے لگا نہیں ہے اذان کی کیا ضرورت ہے، اذان کی ضرورت بھی کیا ہے، اذان تھوڑی دیر میں دے لو نا۔ اور یہی تو واقع کربلا کا فائدہ ہے کہ نہ نماز الگ ہو سکتی ہے نہ اذان الگ ہو سکتی۔ آپ ظہر کی نماز 10 بجے نہیں پڑھ سکتے یا پڑھ سکتے؟ ظہر کی نماز، ظہر کی اذان 10 بجے دے دیں گے آپ؟ کیوں نہیں دے دیں گے؟ ایسا تو دور گزرا کہ جمعے کی بدھ تک آ گئی، آئی ہے نہیں ہے؟ بدھ تک آئی ہے نہیں آئی؟ ایک آدمی نے بدھ کو پڑھا دی، ارے پڑھانے والے کی تو غلطی ہے، لوگوں نے پڑھی جبھی تو پڑھائی۔
اگر کوئی نہ پڑھتا تو وہ کیوں پڑھاتا؟ تو اس کا مطلب ہے اس نے پڑھائی، لوگوں نے پڑھی۔ تو یہ واقعہ کربلا کے بعد ایسا ہونے لگا کہ نماز 1 گھنٹہ بھی آگے آپ نہیں لا سکتے، اور وہ بھی نہیں لا سکتے، کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ تو امام نے اذان کا احترام کیا، اور آج اصل وجہ بتا دوں کیوں کیا۔ اس لیے کہ یزید منبر پہ کہہ چکا تھا کوئی وحی نہیں آئی۔ خدا کی قسم آپ داد نہیں دعا دیں گے جو میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ یزید اعلان کر چکا تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی آیت نہیں آئی، کوئی اسلام نہیں آیا، ہر چیز کا انکار کر رہا تھا۔ سجاد نے خطبہ دیا، خطبے پہ اس نے اذان کہلوائی، اذان آئی تھی وحی سے۔ ارے میں کیا کروں اس سے زیادہ بھائی؟ اذان آئی تھی وحی سے۔ سجاد نے خطبہ روک کے اشارہ کر دیا، اللہ نے تیرا پھوکا ہوا تجھے جتا دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ تو امام نے سب بتائیے خطبہ روکا جوانوں یا نہیں روکا؟ تو اگر میں تقریر کر رہا ہوں اذان کے وقت تو مجھے کیا کرنا چاہیے آپ کے مشورے سے؟ اور اگر جلوس میں جا رہے ہوں آپ تو بھی رکنا چاہیے، اگر ماتم کر رہے ہوں تو، اگر آپ شعر پڑھ رہے ہوں تو رکنا چاہیے، اور اگر کوئی نہ رکے تو اسے روکنا چاہیے۔ اور ان کے روکنے کا بہترین طریقہ ہے گردن جھکا کے بیٹھ جاؤ، دادی نہ دو، خود ہی رک جائے گا۔ بھائی سب سے بہترین طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو، جو مولوی اذان پہ نہ رکے وہ اسے داد دینا چھوڑ دو۔ جب اسے اپنی داد کا خطرہ ہوگا تو وہ اذان کے لیے نہیں آدھا گھنٹہ اور بھی رک سکتا ہے۔ تو ایک طریقہ اپنا لیجیے، کوئی کسی کے موافق، کوئی کسی کے خلاف، کوئی کسی کے موافق، کوئی کسی کے خلاف، جو راہ بر انہیں سمجھے ہیں وہ کدھر جائیں، جو راہ بر انہیں سمجھے ہیں وہ کدھر جائیں، جو راہ بر انہیں سمجھے ہیں وہ کدھر جائیں۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں مجلسیں سن کر، یہ مولوی جو سدھر جائیں سب سدھر جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ حقیقت یہ بالکل 100% حقیقت ہے کہ سارا بیان بیچارہ مجمع کرے تو کیا کرے، جب ایک آئے گا وہ دوسری دلیل دینے لگے۔ لیکن عزیزو آپ اپنی عقل سے سوچئے، جب امامت رک جائے تو اب اس کے بعد آپ کسی کی کوئی پرواہ آپ نہیں کریں۔ امام سجاد کے پاس آیا مدینے میں ایک شخص، مولا میں اس وقت بھی تھا جب آپ کے بابا یہ قافلہ لے کے گئے، مگر اس قافلے میں ایک شان تھی، ایک عظمت تھی، ایک وقار تھا، چہل پہل تھی۔ اور اب جو آپ کا قافلہ آیا تو اسے بھی میں نے دیکھا، پریشانی مصیبتیں، جتنے وارث گئے تھے اتنے نہیں آئے۔ مولا مجھے بس اتنا مسئلہ سمجھا دیجئے کہ آپ کے بابا جیت گئے یا ہار گئے، چونکہ ظاہراً مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ گھاٹا حسین کو ہوا، قلعے کے جتنے وارث تھے وہ ختم ہو گئے، بھائی ختم، بھتیجے ختم، بیٹے ختم، ماں بہنوں کی توہین، سب کچھ ہوا۔ تو ظاہراً آپ بتائیے آپ فیصلہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ اور اس کا جاہو جلال اسی طرح باقی،
اور ادھر یہ لٹے ہوئے آئے، مولا مجھ کو یہ بتا دیجئے کہ آپ جیتے یا ہارے؟ اب میرے مولا اسے کہہ سکتے تھے یا نہیں میں جیت گیا؟ نہیں کہا، امام نے نہیں کہا۔ امام نے کہا تھوڑی دیر رک جا، وہ رکا، بیٹھا، ادھر مؤذن نے ظہر کی اذان دی، ادھر میرے امام نے سینے پہ ہاتھ مارا، میرا بابا جیت گیا، میرا بابا جیت گیا۔ کہا مولا یہ بات تو پہلے بھی کہہ سکتے تھے، کہا دعویٰ ہوتا دلیل نہ ہوتی، یہ وقت پہ اذانوں کا ہونا دلیل ہے کہ یزید ہار گیا میرا باپ۔ یہ ادھر امام رکے، ادھر دلیل دی، ادھر اسلام نے مستحب قرار دیا۔ مستحب، جتنے بھی جوان لڑکے جن کے بچے نہیں ہوئے یا ہونے والے ہیں، ذرا وہ اس مستحب پہ توجہ دیں، یا کسی بھائی کے ہونے والا ہو، مستحب ہے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، اور فوری ادھر بچہ پیدا ہوا فوراً غسل دیجئے، فوراً اذان ہو۔ اس کے بعد دوسرا مستحب، اچھا کیوں دلوا رہے ہیں اذان؟ معصوم سے پوچھا کیوں دلواتے ہیں اذان؟ کیا بچے کی سمجھ میں آتا ہے؟ کا کہنا تمہارا کام ہے، سمجھانا ہمارا کام ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ میں سے کس کو عربی آتی ہے؟ اکثر میں سے، اکثر کو نہیں آتی، ہو سکتا ہے کچھ ہو جن کو آتی ہے، اکثر کو عربی نہیں آتی، لیکن تلقین کاہے میں ہوگی؟ آپ نے کسی مولوی سے نہیں کہا یہ تو جاہل جٹ تھا، اس کو کہو اللہ میرا رب ہے، رسول میرے نبی ہیں، یہ سارا عربی ہی میں کیوں؟ یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ کہنا تمہارا کام ہے، سمجھانا ہمارا کام ہے۔ اچھا اگر سمجھ میں نہ آتی تو کیوں پڑھتے؟ بھائی اگر سمجھ میں نہ آتی تو کیوں پڑھواتے؟ اس کا مطلب ہے مرنے کے بعد سمجھ میں ایٹومیٹکلی آدمی کی عربی زبان ہو جاتی ہے قبر میں جانے کے بعد۔ ادھر فرشتے بھی سوال کرتے تو عربی میں، وہ بھی تمہاری زبان میں نہیں، اور آپ اس کو عربی میں جواب دیتے ہیں۔ یہاں سے تو پتہ لگا لیجئے کہ اللہ اگر جاہل کو پڑھانا چاہے، نہیں میرا جملہ ضائع کر دیا آپ نے، اللہ اگر ہم جیسے جاہل کو بھی پڑھانا چاہے تو قبر میں پڑھا سکتا ہے۔ تو جن اماموں کو پڑھا کے پیدا کیا ہو، ابھی آگے چلیے، اذان کہیے سمجھ میں آئے گی اس کو۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کیوں اذان کہلوائی جا رہی ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ ماں کے پیٹ میں تھا، پوری دنیا تھی اس کی ماں کا پیٹ، تھی یا نہیں؟ اور کائنات کی ہر شے اللہ نے اس چھوٹی سی دنیا میں اس کے لیے رکھی تھی، کھانا بھی تھا، پینا بھی تھا، سانس بھی تھا، دھڑکن بھی تھی، کمپلیٹ بھی ہو رہا تھا، ماں کے پیٹ میں ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا؟ تو پوری کائنات اللہ نے ماں کے پیٹ میں رکھ دی تھی۔ اب یہ رویا، پیدا ہوتے ہی کیوں رویا؟ ہم ہوتے اگر ہمیں چھوٹے سے کمرے سے پارک میں لے آئے آپ تو ہم روئیں گے یا ہنسیں گے؟ ہنسیں گے۔ اب یہ اتنی سی دنیا میں تھا، اب اتنی بڑے ورلڈ میں آ گیا، تو یہ رویا کیوں؟ اب بتاؤں رویا؟ امام سے پوچھا کسی مولا یہ بچہ روتا کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ جس دنیا میں تھا اس کا تو پتہ تھا، جس دنیا میں آیا ہے اس دنیا کا پتہ نہیں ہے۔ نہیں میں اور سمجھاتا ہوں آپ کو، ایک صلوات پڑھ دیں وہاں پہ لوگ مجلس تھوڑی سی گاڑی ہو گئی ہے تو اسے میں ہلکا کرتا ہوں، تھوڑا سمجھیں۔ امام سے پوچھا مولا بچہ روتا کیوں ہے؟ تو امام نے کہا یہ بچہ جاہل ہے، رو رہا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے۔ کیوں؟
کہا اس لیے کہ یہ پوری دنیا سمجھ رہا ہے ماں کے پیٹ کو، اور یہ جو ہماری دنیا ہے یہ اس کی سمجھ میں، تو جب اسے اس دنیا سے اس دنیا میں بھیجا تو یہ رویا، اس لیے کہ جاہل ہے۔ اسی طرح جب اس دنیا میں آ گیا تو دل لگ گیا اس دنیا سے، پھر ایک آخرت کی دنیا ہے، جب اس میں گیا تو رویا، اس لیے کہ اب اس کا پتہ ہے اس کا پتہ ہے۔ اب جملہ دے رہا ہوں میں آپ کو، روتا وہ ہے جو جاہل ہو، جس کو دنیا کا علم ہو وہ نہیں روتا۔ اسی لیے کوئی بھی پیدا ہو روتا ہوا آئے گا، مگر جب ہمارا امام پیدا ہوتا ہے، ہمارا کوئی امام روتا ہوا، مولا علی نہیں روئے، رسول نہیں روئے، امام حسن، کوئی بھی امام ہمارا رویا نہیں، جیسے ہی آیا سر سجدے میں رکھ دیا، اس لیے کہ جاہل نہیں ہے۔ امام مولا علی فرماتے ہیں رویا اس لیے کہ جاہل ہو، تو اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی وہ روئے گا جو جاہل ہو، ورنہ 13 سال کے بچے سے حسین پوچھیں موت تیرے نزدیک کیسی ہے، وہ کہتا احلی من العسل، مولا شہد سے زیادہ، کیوں کہہ رہے ہیں شہد سے زیادہ؟ اس لیے کہ نالج ہے اس دنیا کی۔ اب وہ جملہ سنیے، ماں کا پیٹ چھوٹا سا تھا، پوری دنیا سمجھ رہا تھا، اب آیا بڑی دنیا میں، اب یہ نظر آئے، میں نظر آیا، یہ نظر آئے، عالم نظر آئے، اسپتال نظر آئے، اس نے سمجھا یہ بھی بڑا ہے، یہ بھی بڑا ہے، یہ بھی بڑا ہے، یہ دنیا کو بڑا سمجھتا جا رہا تھا۔ اللہ نے کہا جیسے ہی پیدا ہوا کان میں کہہ دے اللہ اکبر، نہ یہ انسان بڑا ہے، نہ یہ درخت بڑا ہے، نہ یہ ہاسپٹل بڑا ہے، نہ یہ دنیا بڑی ہے، اللہ اکبر۔ کوئی بڑا ہے تو کون؟ بس اللہ بڑا۔ اس کے بعد پھر اپنے موضوع امام نے فرمایا پھر اس کا تعلق اٹھاؤ، بچے سب سے پہلے بچے کے پیٹ میں جانی چاہیے خاک شفا۔ یہ جنم گھٹی بھی بعد میں دو، یہ جنم گھٹی چلی ہوئی ہے، بہت اچھی چیز ہے، ایسی بات نہیں، ہم تم نے سب نے پی ہے، مگر اسے بعد میں دے دو، اس لیے کہ جنم گھٹی کی گارنٹی نہیں ہے، خاک شفا کی گارنٹی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہو دانے کان میں اذان بائیں میں اقامت، ایک زبان پہ رکھ دو خاک شفا۔ اب کیوں رکھ دو؟ اصل وجہ سنیں، کیوں رکھو؟ کان میں کہو اللہ اکبر، تاکہ کسی کے سامنے جھکنے نہ پائے۔ زبان پہ رکھ دو خاک شفا، تاکہ کسی بھی زمانے میں یزید کی بیعت نہ کرنے پائے۔ تو عزیزو یہ ہے خاک شفا، وَالشِّفَاءَ فِي تُرْبَتِ، اللہ نے تیری قبر میں، تیری مٹی میں، تیری خاک میں کہے کو رکھا؟ شفا کو۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ تین، بس چوتھی چیز اور مجلس تمام صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ۔ ایک صلوات مل جل کے پڑھ دیں، چوتھی چیز بڑی عظیم ہے۔ ذرا گن لیجیے کیا کیا ہو گئی۔ پہلا امتیاز، اللہ نے امامت کو تمہاری نسل میں رکھا۔ دوسرا امتیاز، دعا تیری قبر کے نزدیک 100% قبول۔ تیسرا امتیاز، تیری قبر کی مٹی کھا کے، اسے میں نے حوالہ دیا، گوگل پہ سرچ کر لیجیے گا جاتے ہوئے اس حدیث کو۔ ہمارے 10ویں امام بخار ہو گیا،
ہمارے 10ویں امام کو تیز بخار ہو گیا. ایک آدمی جانے والا تھا قبر حسین پہ زیارت کے لیے. میرے 10ویں امام نے فرمایا اسے بلایا, اور بلانے کے بعد کہا میرے دادا کے روزے پہ جا رہے ہو؟ کہا میری صحت کی دعا کرو. میرے دادا کی قبر پہ میری صحت کی دعا کرو. اب آپ کے ذہن میں بھی وہی سوال آ رہا ہے جو اس کے آیا ہوگا, آ رہا یا نہیں آ رہا؟ آپ یہ بتائیے کہ زری بہتر ہے یا امام؟ یہ جو امام علی نقی ہیں امام ہے یا نہیں ہے؟ کون سے امام ہے یہ؟ 10ویں امام ہے امام علی نقی. تو ایک ہے حسین کی قبر, ایک ہے خود امام. جس طرح حسین امام اسی طرح امام علی نقی امام. تو اس سوال کرنے والے نے سوال کیا, کہا مولا یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا قبر؟ امام نے کہا میں افضل. کہا پھر یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ اللہ سے خود دعا کر لیجئے, آپ اپنا ہاتھ خود اپنے سر پہ رکھ لیجئے, آپ کوئی دعا پڑھ لیجئے, آپ کی دعا سے ہر آدمی ٹھیک ہوتا ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ قبر حسین پہ مجھے بھیجیں اور میں وہاں جا کے دعا کروں؟ اب داد مجھے نہیں دو گے, آپ آخر تک بیٹھے ہو, میں نے ابھی تک داد کو نہیں کہا, لیکن داد دینا اپنے 10ویں امام کو. امام سے پوچھنے لگا مولا آپ افضل ہیں؟ کہا بالکل. کہا پھر دعا کیوں کروا رہے ہیں قبر پر؟ میرے امام نے فرمایا یہ بتا رسول افضل ہے یا حجر اسود؟ رسول افضل ہے یا حجر اسود؟ اس نے کہا رسول. کہا تو پھر رسول بوسہ کیوں دیتے تھے حجر اسود کو؟ اس کا مطلب یہ کہ امام بھی آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ جائیے حسین کے روزے پر, تو اللہ آپ کی کوئی دعا رد کرنے والا نہیں ہے. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز مجلس بنا, یہ ان لوگوں کے لیے جو ہو کے آ گئے. وَلَا تَوُدُّ أَيَّامُ غَائِرِهِ رَاجِعًا وَلَا جَائِعًا مِنْ عُمْرِهِ. چوتھا امتیاز ہے اللہ ان دنوں کا شمار انسان کی عمر میں نہیں کرتا جو اس کے دن کربلا آنے جانے میں لگتے ہیں. یعنی اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. ایک آدمی کی زندگی مثلاً 60 سال کی ہے اور 2 سال وہ زیارت پہ آیا گیا, تو اللہ اس کو 62 سال کی زندگی دے گا. یہ تو وہ ہے جو 3 گنے میں ہیں, ورنہ زیارت حسین کا ایک فائدہ ہے یزید فی العمر. حسین کی قبر پہ جایا کرو تاکہ اللہ تمہاری عمروں میں اضافہ کرتا ہے. حسین کی قبر کی زیارت. اور اب بس آخری حدیث جب پڑھوں گا جب آپ صلوات بہت نورانی پڑھیں گے. حدیث سنیے, بڑی عظیم حدیث ہے. حدیث کیا ہے دیکھیں, جب آپ چلیں گے پہلا حکم ہے حسین کی قبر پہ جاتے ہوئے لمبے لمبے قدم نہ رکھو, قصر خطاط, چھوٹا چھوٹا قدم رکھ. یعنی اونٹ کی طرح نہ چلنا. اونٹ ہوتا نا ایک پیر یہاں ایک پیر وہاں, تو ہمارے بعض لوگ کچھ مسٹیک کر دیتے ہیں, ادھر قبر حسین آج جلدی جلدی نہیں. اسلام کا حکم ہے جب اپنے گھر سے نکل حسین کی زیارت کو, مثلا تو دلشاد گارڈن سے نکل, تو اس میں بھی جلدی نہ چلنا. ایک پیر چھوٹا پھر ایک پیر چھوٹا, پھر ایک پیر چھوٹا پھر ایک پیر, چھوٹے چھوٹے کم قدم کر, لمبے لمبے قدم نہ رکھ, چھوٹے چھوٹے کر. کیوں؟ اس لئے کہ امام فرماتے ہیں قدم رکھنے پہ حج کا ثواب ہے, قدم اٹھانے پہ عمرے کا ثواب ہے. اب کتنے قدم ہو گئے تیرے روضہ حسین تک, ان پہ حج کا ثواب ہے. کتنے قدم ہو گئے تیرے
کتنے قدم اٹھائے، کتنے قدم رکھے، ایک قدم پہ حج کا ثواب، ایک قدم پہ عمرے کا ثواب۔ حد یہ ہے کہ رسول نے فرمایا اپنی چہیتی بیگم سے کہ جو میرے بیٹے حسین کی زیارت کرے گا اللہ اسے ایک حج کا ثواب دے گا۔ اب چہیتی بیگم تو سمجھ گئے آپ کو، وہ کہنے لگی ایک حج کا، نبی نے کہا 10 حج کا۔ بیگم کہنے لگی 10 کا، نبی کہنے لگے 20 کا۔ اس نے کہا 20 کا، نبی نے کہا 40 کا۔ بیگم نے تعجب سے کہا 40 کا، کہا 70 کا، کہا 70 کا، کہا 90 کا۔ 90 پہ چپ ہو کے بیٹھ گئی۔ نبی نے فرمایا یہ تو چپ ہو کے بیٹھ گئی، اگر قیامت تک کہتی رہتی میں اضافہ کرتا رہتا۔ یہ ہے میرا تو پورا اشرا ہے اس موضوع پر، میں نے تو خالی آپ کو تھوڑا سا اشارے دیے ہیں۔ اگر تو نہ چپ نہ ہوتی تو میں اور بڑھاتا۔ زیارت حسین، خدا کی قسم جب انسان لوٹتا ہے تو روایت ہے کہ ایسے آتا ہے روضہ حسین سے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوگا۔ اور فرشتے کہتے ہیں جا استانف العمل، اب اپنی زندگی کو دوبارہ جی، ہم نے تجھے پاک کر دیا۔ یہ اتنا ایک مظلوم کی بارگاہ میں جانے گا، اس لیے کہ پیاسا مارا گیا ہے، پیاسا مارا گیا، بے غسل و بے کفن۔ ارے جسے خود کفن نہیں ملا وہ سب کو کفن بانٹ رہا۔ عزیزو یہ ایام بڑے قیامت کے ہیں، بڑے مصیبت کے ہیں۔ قید خانہ ہے، انشاءاللہ اگر برداشت کر سکے تو کر لی۔ قید خانہ ہے اور قید خانے سے ایک کنیز ہند کے پاس گئی اور ہند کے پاس جا کے کہنے لگی شہزادی چلو چلو اسیروں سے مل کے آتے ہیں۔ ایسے اسیر میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ ادھر ہند کا دل خود بخود پریشان ہے، اس لیے کہ ہند کے بدن پہ فالج ہو گیا تھا جب ہند چھوٹی سی تھی۔ اس کے باپ نے پوری دنیا میں علاج کرایا، کہیں نہ ہوا۔ کسی نے کہا علی کے گھر چلا گیا، وہ علی کے گھر اپنی بچی کو لے کے آیا، امام حسین کے قریب پہنچا۔ امام حسین نے ایک برتن میں پانی اکٹھا کیا اور پانی کو ہند کے اوپر چھڑکا، بچی کو شفا مل گئی، یہ بچی جوان ہوئی۔ پردہ سکھایا زینب نے، ادب سکھایا زینب نے، اسلام سکھایا زینب نے، اور اب ہند کی شادی یزید سے ہو گئی اور اب حسین کربلا کے میدان میں قتل کر دیے گئے اور ہند نظر دلاتی ہے سلامتی حسین کی، مگر آج کل دل گھبرا رہا ہے، پریشان ہے، سوچ رہی ہے میرے مولا پہ کوئی مصیبت تو نہیں ہے، پریشان ہے ہند۔ یزید سمجھ رہا ہے پتہ نہیں اسے کیا اسی بیماری لگ گئی ہے۔ وہ کنیز آئی، چلو تمہارا دل بہل جائے گا، چلو شہزادی چلو۔ عزیزو اللہ مجھے بھی طاقت دے کہ میں وہ منظر پیش کر سکوں، اللہ آپ کو بھی طاقت دے کہ آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں۔ مگر وہ جملہ سنیے، کنیزوں کے جھرمٹ میں نیا لباس پہن کے ایک مرتبہ ہند چلی، روشنی کا بھی انتظام ہے، مخملی لباس پہنے ہوئے ہے، ایک کنیز کرسی لیے ہوئے ہے، کنیزوں کے جھرمٹ میں جیسے ہی زندان میں قدم رکھا زینب کی نظر پڑی۔ زینب نے کہا ام کلثوم پہچانتی ہو کون ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ ہماری کنیز ہے۔ ابھی میں وہ احساس پیدا کرنا چاہتا ہوں، اللہ عزت داروں پہ کوئی ایسا وقت نہ لائے جیسا وقت زینب کلثوم پہ پڑا ہے۔ ایک مرتبہ زینب کلثوم نے شرم کے مارے نظروں کو جھکا لیا، اپنے سر کو جھکا لیا، ہند آ کے بیٹھی،
کنیزوں نے کرسی بچھائی، زینب و کلثوم نیچے لیٹی ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے بیویو ارے میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، ارے یہ تو بتاؤ تم کہاں سے ہو؟ زینب نے کہا مدینے سے۔ اس نے کہا کون سا مدینہ؟ کہا رسول خدا کا مدینہ۔ ایک مرتبہ کرسی کو پھینک دیا، نیچے اتر کے بیٹھ گئی۔ زینب نے کہا بیوی کیا بات ہے؟ کہا جو اس مدینے کا رہنے والا، جو اس مدینے کا رہنے والا ہو، میں اس کے سامنے کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتی۔ ایک مرتبہ کہا کون سے مدینے سے؟ کہا رسول خدا کے۔ کہا کون سے محلے سے؟ کہا محلے بنی ہاشم سے۔ ہند نے ایک مرتبہ چیخ کے کہا بی بی ارے جب تو اس محلے سے، میرا آقا حسین، ارے میری شہزادی زینب۔ زینب نے پوچھا تو نے کیسے جانا؟ کہا میں تو ان کے گھر پہ رہی ہوں۔ بی بی عباس کا کیا حال ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے سر کو اٹھایا، ارے تیرے دروازے پر میرا ماں آیا، میرے حسین کا سر تیرے دروازے پہ لٹکا ہے، یہ میرے عباس کا سر ہے، یہ زین العابدین ہے، میں زینب کبریٰ۔ ہند نے ایک پتھر اٹھایا، اپنے منہ پہ مارا، ہائے شہزادے، ہائے علی کی بیٹی، ہائے یہ کیا ہو گیا؟ عباس کہاں گئے؟ زینب نے واقعہ کربلا سنایا۔ ایک مرتبہ ہند نے اپنے چہرے پہ پتھر کو مارا، اور آخری جملہ گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے۔ ایک مرتبہ ہند دربار میں پہنچی، اپنی رضا کو یزید کے منہ پہ مارا، یزید اتنا بتا دے میرے حسین نے تیرا کیا ہے؟ ارے فاطمہ گالا، ارے جسے زہرا نے چکیا بیوی والا، ارے نبی نے زبان چلائی، اے یزید یہ تو نے کیا کیا؟ یزید نے اپنی رضا کو لیا، اپنی بیوی کے سر پہ ڈالا، کہا شہزادیاں درباروں میں ننگے سر نہیں آتے۔ ارے ہند طرف گئی، ارے جب زینب کا پردہ ڈالا، اے یزید نبی کی نوازیاں، علی کی